اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں کلکس ٹی وی اور میں ہوں مصباح الدین شیخ۔ گزشتہ روز جو لاشیں ملی ہیں کراچی کے لوگوں کی سندھ کے مختلف شہروں سے، اس پر سوشل میڈیا پہ ایک ہنگامہ برپا ہوا ہے، لیکن ابھی تک کوئی کراچی کا ایک شخص مجھے اپنے اس ظلم کے اوپر آواز اٹھانے والا روڈ پر نظر نہیں آیا۔ اب یہ جو لاشیں ملنے کا سلسلہ ہے، یہ جو پیغام ہے، یہ پیغام دیا جا رہا ہے الطاف حسین کی سیاست پر۔ الطاف حسین کو یہ پیغام دیا گیا ہے کہ اگر تم سیاست کرتے ہو یا سیاست میں واپس انٹری کرو گے، جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے 2-3-4 مہینے سے 5-6 مہینے سے الطاف حسین کی ایم کیو ایم جو ہے وہ ایکٹیو ہو رہی ہے، مظاہرے ہو رہے ہیں، لوگ گرفتار ہو رہے ہیں، لیکن وہ جو ایکٹیویٹی ہے وہ اضافے میں جاری ہے، وہ بڑھ رہی ہے، اور جو ہے اس میں عوام کی شمولیت ہو رہی ہے، لوگوں نے آواز اٹھانا شروع کر دیا الطاف حسین کے حق میں۔ تو یہ جو پیغام ہے، جو لاشوں کا پیغام ہے، یہ دیا گیا ہے الطاف حسین کو کہ سیاست کرو گے تو تمہیں اس طریقے کی تحفے ملیں گے یا اس طرح کی لاشیں ملیں گی۔ اس پر الطاف حسین نے اپنے سپورٹروں کے لیے، اپنے کارکنان کے لیے کیا پیغام دیا ہے، میں آگے چل کر اس پہ بات کروں گا بڑی تفصیلی۔ اب شروع کرتے ہیں کراچی کے اس معاملات پہ جو مسلسل ڈیلی بیسس پر سینکڑوں کے حساب سے ہو رہے ہیں اور درجنوں کے حساب سے ان کی ویڈیو آ رہی ہیں۔ وہ ہے کراچی میں بڑھتا ہوا جرائم، اسٹریٹ کرائم، قتل۔ جو اسٹریٹ کرائم میں قتل ہو رہے ہیں اس کے اوپر بات کرتے ہیں۔ پچھلے 4 مہینوں میں، یا یہ لگا لیں آپ پچھلے 2 مہینوں میں 30,000 سے زائد وارداتیں ہوئی ہیں صرف کراچی شہر میں۔ اور اس پر رینجرز سے اگر سوال کیا گیا، جو رینجرز 1990 سے کراچی میں سیکورٹی فراہم کر رہی ہے، جو اس شہر کی سیکورٹی کے دعوے دار ہے، وہ یہ بولتی ہے کہ ہمیں اختیارات نہیں ہے ان کے خلاف کارروائی کرنے کا، یا ہمیں اختیارات نہیں ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کراچی جو آپ دعوے دار بنتی ہو کراچی کے سیکورٹی فراہم کرنے کے، تو وہ کس پر بنتے ہو آپ؟ وہ کراچی والوں پہ بنتے ہو، کراچی والوں پہ کے ساتھ زیادتی کرنی ہے، کراچی والوں پہ ظلم کرنا ہے، یا صرف آپ کو یہی کام دیا گیا ہے کہ آپ نے الطاف حسین کی آواز اٹھانے والوں کو مارنا ہے، آپ نے الطاف حسین کی آواز اٹھانے والوں کی آواز دبانی ہے، آپ نے الطاف حسین کی آواز اٹھانے والوں کو اٹھا کے لے کے جانا ہے، یہ آپ کا کام ہے؟ اگر آپ کراچی کے سیکورٹی فراہم کرنے کے دعوے دار بنتے ہو تو آپ کا یہی سارا فرض بنتا ہے کہ آپ ان جرائم پیشہ افراد کو جو اسٹریٹ کرائم میں ملوث ہیں، جو قتل کر رہے ہیں، وہ بھی آپ کی ہی لسٹ میں آتا ہے، آپ کی ڈومین میں آتا ہے کہ آپ ان کے خلاف کارروائی کریں۔ اگر آپ صرف کراچی والوں کے ہی اوپر ظلم کرنے کے لیے آئیں تو پھر کراچی والوں سے آپ ٹیکس لینا چھوڑ دیں اور کراچی والوں سے بول دیں ہمیں آپ کا ٹیکس نہیں چاہیے، پھر دیکھیں کہ آپ کی تنخواہیں کہاں سے نکلتی ہیں، آپ کی ضرورت کہاں سے پوری ہوتی ہے، اور جو آپ کو چلانے والے حکمران ہیں ان کی عیاشیں کہاں سے پوری ہوتی ہیں۔ کراچی والے ٹیکس اور اپنی رشوت خوری اور بھتہ خوری کراچی والے دینا بند کر دیں۔ کراچی کو اگر آن کرنا ہے تو پوری طرح کریں، نہیں تو یہ دنیا کو دکھاوا نہیں کریں کہ ہم سیکورٹی فراہم کر رہے ہیں۔ رینجرز کا یہ بولنا کہ ہم مجبور ہیں یا ہمارے پاس اختیارات نہیں ہے، اس کا یہ مطلب ہے کراچی میں رینجرز کو صرف اور صرف اردو بولنے والے یا ان کو مارنے کی یا ان کو پکڑنے کے لیے رکھا گیا ہے جو کراچی میں اپنے حقوق کے لیے نکلے کراچی والے، یا ان کو مارنے کے لیے رکھا گیا ہے جو کراچی میں الطاف حسین کی آواز نکالیں۔ جیسے کہ ابھی 2 ہفتے پہلے پچھلی اتوار کی بات ہے، ڈیٹ مجھے یاد نہیں ہے، 2 ہفتے پہلے ایک سوشل میڈیا پہ ہیومر چلا کہ اتوار والے دن یہ تاریخ کو تبت سینٹر سے قائد اعظم کے مزار تک ریلی نکالی جائے گی الطاف حسین کے حق میں۔ وہ سوشل میڈیا پہ چلایا گیا اور رینجرز نے دل پسند جامع کلاتھ کے سنگل سے لے کے قائد اعظم کے مزار تک ایسی سیکورٹی لگا دی جیسے کوئی جنگ پہ جا رہے ہیں۔
تو اس کا تو صرف مقصد یہ ہے کہ آپ نے صرف اور صرف ایک کو روکنا ہے، ایک کی سیاست کو روکنا ہے. آپ نے کبھی بھی کراچی والوں کو سہولت نہیں دینی، کراچی والوں کو سیکورٹی نہیں دینی. کراچی والے قتل ہو رہے ہیں، اغوانیوں کو آپ سپورٹ کر رہے ہیں، وہ جی ایس این والوں کو آپ لوگ سپورٹ کر رہے ہیں. تو پھر آپ کس بات کی سیکورٹی کی بات کرتے ہو، کس بات کے سیکورٹی کے دعوے دار ہو؟ اگر آپ سچ میں کراچی کے مخلص ہو تو پھر آپ سب سے پہلے ان اغوانیوں کے خلاف کارروائی کریں جو مسلسل کراچی میں دہشت گردی، انشاء فروش، اسلحہ فروش، بم بلاسٹ میں ملوث رہے. ابھی بھی لاکھوں کی تعداد میں اغوانی آئے، 100-150 پکڑ کے اس کو ریکارڈ دکھا رہے ہیں کہ ہم نے پکڑ لیا، لیکن پکڑنے کے بعد کہاں گئے ابھی تک کوئی ریکارڈ نہیں ہے، نہ جیل کا ریکارڈ ہے نہ تھانے کا ریکارڈ ہے. ان کو کون چھڑوا کے لے جاتا ہے؟ یہ پولیس والے بولتے ہیں کہ ہم تو لے جاتے پکڑ کے، ہم نے اسٹیٹ کرائم میں لوگوں کو پکڑا، ہم نے اغوانیوں کو پکڑا، لیکن ہم تو چھڑوا کے لے جاتے ہیں فلاں فلاں لوگ. فلاں فلاں کا مطلب ہے کہ نام لیا ہے کہ رینجر والے آ کے چھڑوا کے لے جاتے ہیں. اب یہ کراچی کی بات ہے تو کراچی کے اوپر لازمی، آپ اگر کراچی میں رہتے ہیں، کراچی میں سیکورٹی فراہم کرنے کے دعوے دار ہیں، آپ بولتے ہیں کہ آپ سے بڑا کوئی محافظ نہیں ہے کراچی کا، تو آپ کو سب سے پہلے کراچی والوں کو حفاظت کے محافظ بننا ہے، کراچی والوں کو سیکورٹی فراہم کرنی ہے. آپ کراچی والوں سے کماتے تو ہیں، کراچی والوں سے ٹیکس تو لیتے ہیں، لیکن کراچی والوں کو سیکورٹی دینے کے آپ بولتے ہیں کہ ہمیں اختیارات نہیں ہیں. کراچی والوں کو گرفتار کرنے کے آپ کے پاس اختیارات ہیں. کوئی آپ کے بارے میں سچ بول دے تو اس کو دھمکیاں دینے کے آپ کے پاس اختیارات ہیں، آپ اس کو اٹھا کے قتل کر دیں، اس کو اٹھا کر غائب کرنے کے اختیارات آپ کے پاس ہیں. لیکن کراچی والوں کے لیے سیکورٹی دینے کے اختیارات آپ کے پاس نہیں ہیں. آپ اغوانی کو سپورٹ کریں، آپ جی ایس این والوں کو سپورٹ کریں، لیکن آپ کو کما کر کراچی والے دیں اور آپ کو جو ہے ٹیکس بھی کراچی والے دیں. خیر یہ تو کراچی کا اپنا معاملہ ہے، کراچی کی عوام اس پہ نہیں بولتی. چند یوٹیوبر اینکر جو ہے اس پہ بیٹھ کے بات کر رہے ہیں اور اس پہ جو ہے عوام ہا ہو کرتی رہتی ہے. عوام کبھی بھی اپنے حق کے لیے نہیں نکلتی. عوام جس دن نکلے گی تو وہ پھر نکلے گی، کیونکہ اب تو وقت یہ آ گیا ہے کہ آپ کے گھروں کے پاس اغوانی دہشت گردی پھیلا رہے ہیں اور ان کو سیکورٹی فراہم کر رہے ہیں وہ لوگ جو سیکورٹی کے دعوے دار ہیں. وقت وہ دور نہیں ہے کہ وہ وقت جب آئے گا کہ آپ گھروں کے اندر قید ہوں گے اور آپ کے گھر کے باہر جو ہے آپ کے گھر کے نیچے اغوانی اسلحہ لے کے کھڑا ہوگا آپ کو مارنے کے لیے. اور جو یہ سیکورٹی کے دعوے دار ہیں یہ صرف اور صرف ڈرامہ کر رہے ہوں گے، ہمارے پاس اختیارات نہیں ہیں، جو اب ہوتا آ رہا ہے ہمارے ساتھ. خیر ابھی یہ جو 3-4 جو کل لاشیں ملی ہیں اس کے اوپر ایم کیو ایم نے جو ڈرامہ کرا ہے، ایم کیو ایم بہادرآباد کی بات کر رہا ہوں میں، ایم کیو ایم بہادرآباد نے جو ڈرامہ کرا ہے کہ ہمارے کارکنان کے ساتھ یہ مصطفیٰ کمال نے جو ڈرامہ کرا ہے کہ ہمارے اردو بولنے والے کراچی والوں کے ساتھ یہ ہو رہا ہے. بھائی یہ ڈرامے کرنے کا کچھ فائدہ نہیں ہے. عوام اس بات کو سمجھتی ہے کہ آپ لوگ اب کر رہے ہو لاشوں پہ سیاست، آپ لوگ کر رہے ہو سیاست لاشوں پر. آپ لوگوں کو کچھ فائدہ نہیں ہے کیونکہ آپ کے پاس نہ کارکنان تھے نہ ہیں. آپ کے پاس جو لوگ ہیں وہ صرف اس وجہ سے بیٹھے ہوئے ہیں کیونکہ ان کی گرفتاری نہ ہو جائے. آپ کے پاس لوگ وہ اس لیے بیٹھے ہوئے ہیں جس دن الطاف حسین کی سیاست آن ہوگی وہ آپ کو چھوڑ کے چلے جائیں گے. آپ کے پاس کارکنان ہے کہاں؟ آپ جن کے قتل کی بات کر رہے ہو یہ تو الطاف حسین کے کیس میں 2017-16 میں گرفتار ہوئے تھے، غائب ہوئے تھے. آپ کا تو کوئی تعلق ہی نہیں ہے ان سے. یہ ڈرامے بازی جو آپ کر رہے ہو کراچی والوں کے ساتھ، ہم پی ٹی آئی کے ساتھ ملے وزارتیں لے لی ڈرامے بازی، نواز شریف کے ساتھ ملے، پی ڈی ایم کے ساتھ ملے وزارتیں لے لی ڈرامے بازی. عوام کو بیوقوف بنا رہے ہو. بہتر یہ ہے کہ اپنی سیاست کو لپیٹو اور جس کا جہاں کا ویزا لگا ہوا ہے، نیشنلٹی ملی ہے، وہاں چلے جاؤ جہاں کاروبار چل رہے ہیں. کراچی والوں سے نہیں کھیلو، کیونکہ کراچی والوں کو جتنا برباد بہادرآبادیوں نے کرا ہے اتنا کسی نے نہیں کرا. کراچی والوں کو جتنا برباد یہ پی ایس پی حقیقی اور وفاق احمد کو فاروق ستار والوں نے کرا ہے کسی نے نہیں کرا. الطاف حسین کی ہم مثال دیتے ہیں کہ الطاف حسین کے دور میں فلاں یہ ہوتا تھا، فلاں وہ ہوتا تھا. صحیح ہوتا ہوگا لیکن اتنا نقصان آج تک نہیں دیکھا میں نے اپنی پوری زندگی کی تاریخ میں کہ اتنا نقصان ہوا جتنا نقصان آپ لوگوں نے پہنچایا ہے 2015 سے لے کر آج تک. اب کراچی کے جو ساتھ ظلم ہے، کراچی کے ساتھ جو اصل ظلم ہے وہ ہے ہمارے تاجر جو اس شہر سے کماتے ہیں. تاجر رہنما میں ان کی بات کر رہا ہوں جن کا تعلق کراچی سے ہے. ویسے تو تاجر رہنما وہ بھی ہے جو کشمیر سے آئے ہوئے ہیں اور جو پنجاب سے ادھر سے ادھر سے آئے ہوئے ہیں.
میں اس کی بات نہیں کر رہا ہوں, لوگوں کی بات نہیں کر رہا, میں بات کر رہا ہوں کراچی کے. ان کو اس بات کا سوچنا چاہیے کہ تم لوگ جتنے بھی تاجر رہنما ہو, تو آپ لوگوں نے کیا کرا کراچی کے لیے؟ اپنے حق کے لیے نکلتے ہیں, وہ منسٹر جو ہے بلا لیتا ہے, ٹی پارٹی دے دیتا ہے, ڈانس پارٹی دے دیتا ہے, بیئر پارٹی دے دیتا ہے, اس پہ چلے جاتے ہیں اور مزے کر کے واپس آ جاتے ہیں تصویریں کھنچوا کے. فوٹو مافیا ہیں بیسکلی آپ. کراچی سے آپ کما کر ٹیکس بھر رہے ہو, کراچی کے لیے نہیں اٹھ رہا ہے. ابھی وہ بجلی کے بل کے لیے اٹھے تھے, ڈرامے بازی تھی, وہ سارے بل دکان سے اٹھا کے گھروں پہ شفٹ کر دیے ان لوگوں نے. اس پہ کوئی نہیں نکلا. کیوں نہیں نکلا؟ کیونکہ دکھاوا کرنا تھا بھائی ہم دکانداروں کے ساتھ زیادتی ہے. بھائی دکھاوا, تم دکاندار کے دکان پہ سوتے ہو اپنے یا روڈ پہ سوتے ہو؟ تمہارے گھروں میں بھی تو بجلی, اے سی کے الیکٹرک کی آ رہی ہے, اس پر تو تم نے ابھی تک آواز اٹھائی نہیں کہ 50 یونٹ آ رہا ہے, 50,000 کا بل آ رہا ہے, 20 یونٹ آ رہا ہے, 20,000 کا بل آ رہا ہے. یہ کون سے زیادتی ہو رہی ہے؟ ابھی تک تو میں نے کسی کو نہیں دیکھا. ہاں ایک ویڈیو دیکھی تھی میں نے ابھی حال ہی میں, جامع الائنس کے چیئرمین شیخ محمد ارشاد کی. وہ شیخ صاحب بول رہے ہیں کہ ہم کے الیکٹرک کے خلاف جا رہے ہیں. اب کب جائیں گے یہ دیکھنا ہے, اور ہو بھی سکتا ہے وہ چلے جائیں, کیونکہ میں جتنا ان کو جانتا ہوں اس حوالے سے مجھے اندازہ ہے کہ وہ اس پر آواز اٹھائیں گے تو پھر آگے بھی بڑھیں گے. لیکن ہمارے جو تاجر رہنما ہیں وہ صرف فوٹو مافیا ہیں. وہ اغوانی, لنڈا بازار پہ بیٹھا ہوا ہے حکیم شاہ, وہ اغوانی تاجر. عتیق میر کشمیری. آپ نے کراچی تو ایسے لوگوں کو حوالے کرا ہوا ہے, تو آپ کہاں سے تاجر ہو؟ مختلف جگہوں پہ یونین بنا کے بیٹھے ہو. کم از کم کراچی کے تاجر, سارے تاجر جو کراچی کے بون ہے, کراچی کی پیدائش ہے, جن کا تعلق کراچی سے ہے, جن کی نسل کراچی میں, جن کے آبا و اجداد نے پاکستان بنایا, ان کو چاہیے, جو پاکستان اپنے ساتھ لے کے آئے تھے ان کو چاہیے سارے ایک ہو جائیں اور کراچی کے لیے آواز اٹھائیں, اور جو ٹیکس دیتے ہیں اس کی وصولی کی بات کریں کہ بھائی ہمیں سیکورٹی فراہم کیوں نہیں کی جا رہی. ہر دکاندار لوٹ رہا ہے, ہر شخص چلتا ہوا لوٹ رہا ہے, تاجر لوٹ رہا ہے. کسی نے ایک تاجر جس کا بچہ مرا اس نے آواز اٹھائی, ایک بندے نے, اس مارکیٹ کے بندے نے آواز اٹھا لی, باقی سب خاموش بیٹھے رہے. کوئی بھی کراچی کا تاجر آپس میں ایک نہیں ہو رہا. کیوں نہیں ہو رہا؟ کیونکہ وہ اغوانی اور ایک کشمیری دونوں مل کے ان سب میں ایک پھوٹ ڈالی ہوئے, گروپ بنائے ہوئے, تو اس کو بچا, تو اس کو الگ رکھ. جب وہ کراچی والوں کو ڈیوائڈ کریں گے نا, جس طرح لوگوں نے ڈیوائڈ کیا ہے کراچی کی سیاست کو, اسی طرح کراچی کے تاجروں کو بھی ڈیوائڈ کیا ہوا ہے. کراچی کی سیاست کو پاکستان ہاؤس, وہ لانڈی ہاؤس, بھادرآباد ہاؤس اور PIB ہاؤس پہ ڈیوائڈ کیا ہوا ہے. اسی طرح کراچی کی تاجروں کو لنڈا بازار کے اغوانی ہاؤس میں کرا ہوا ہے, فرنیچر مارکیٹ کے کشمیری ہاؤس میں کرا ہوا ہے, اور باقی سب ایک دوسرے کے جو ہے خلاف ہیں. یہ اس کے خلاف, وہ اس کے خلاف باتیں کر رہا ہے. یہ آپس میں دونوں غیر ملکی جو ہے اس ملک پاکستان میں جو ہے گیم کر رہے ہیں, اور یہاں کے جو کراچی کے اصل تاجر ہیں وہ ان کی باتوں میں آگے آپس میں لڑ رہے ہیں. جب تک تاجر ایک نہیں ہوں گے تب تک اس شہر میں کوئی بھلائی نہیں ہو سکتی, کیونکہ تاجر ٹیکس دیتا ہے. اور یہ کراچی کے حالات ہو رہے ہیں, اس سے صرف عوام کا نقصان, عام عوام کا نوکری پیشہ کا کوئی نقصان نہیں ہے. اصل نقصان تاجروں کا ہے, کیونکہ ان کی پرچیزنگ پاور بھی رک رہی ہے, لیکن یہ سوچ نہیں رہے. کیوں نہیں سوچ رہے؟ کیونکہ ان کا خرچہ وہاں سے پورے ہو رہے ہیں. انہوں نے پہلے کی جائیدادیں بنائی ہوئی, یا پھر ان کے جو سیل مین تھے 20 کی جگہ انہوں نے 10 کر لیا, 5 کر لیے. اس طرح یہ اپنے خرچے چلا رہا ہے, لیکن اپنے حقوق کے لیے باہر نہیں نکلیں گے, نہ ہی اس کے خلاف باہر نکلیں گے جو اغوانی تاجر بنا ہوا ہے یا کشمیری تاجر بنا ہوا ہے. یہ تو ہمارے پاکستان کا دستور ہے. اب سب سے بڑی خبر جو شاید ہی ابھی تک میڈیا پہ میں نے دیکھی, میں نے صرف سوشل میڈیا پہ دیکھی, اور یہ پریس ریلیز بتا رہا ہوں میں آپ کو. تحریک طالبان TTP تحریک طالبان نے اعلان کر دیا ہے کہ وہ پاکستانی اداروں سے, یعنی کہ آرمی سے, پاکستانی فورسز سے, پاکستانی پولیس سے, پاکستانی جتنی بھی رینجرز اور FC وغیرہ ان سے جنگ کرنے کا اعلان کر دیا ہے. انہوں نے اپنی پریس ریلیز میں صاف لکھا ہے, کلیئر لکھا ہے کہ ہماری نہ امریکہ سے جنگ ہے, نہ رشیا سے جنگ ہے, نہ انڈیا سے جنگ ہے, ہماری کسی سے جنگ نہیں ہے, ہماری ہے پاکستان سے جنگ. اب میرا سوال ہوتا ہے سارے اداروں سے, یہ جو تحریک طالبان TTP دہشت گرد جو ہیں, انہوں نے جو آپ لوگوں سے جنگ کا اعلان کیا ہے کہ پاکستان کے عوام کا ساتھ نہیں چاہیے آپ کو, اور آپ کیا اب کراچی میں جو آپ نے 1.5 کروڑ سے زیادہ اغوانی بسائے ہوئے ہیں, جو 40 لاکھ کا ریکارڈ ہے, لیکن 1.5 کروڑ سے زیادہ 1 کروڑ 60 لاکھ کا ریکارڈ ہے اغوانی اس شہر میں, اور 40 لاکھ آپ کے پاس رجسٹر ہیں, جو آپ نے غیر ملکی بنا شناختی کارڈ والے یا بنا اقامے والے
جن کو آپ نے یہاں بسایا ہوا ہے کیا یہ ٹی ٹی پی کے ساتھ نہیں دیں گے؟ اصل تو دہشت گرد یہی ہیں، افغانیوں کو سپورٹ طالبان کی اور طالبان کو سپورٹ افغانیوں کی ہے. تو یہی ہمارا سلسلہ ہے. اب آپ نے اس پہ فیصلہ کرنا ہے. اگر آپ نے پاکستان بچانا ہے تو سب سے پہلے آپ نے کراچی بچانا ہوگا. کراچی سے افغان دہشت گردوں کو فوراً باہر نکالا جائے. آپ نہیں نکالیں گے تو یہی وقت آئے گا کہ آپ بارڈروں پہ جنگ لڑ رہے ہوں گے یا علاقوں سے قبضے چھڑوا رہے ہوں گے طالبان سے، اور یہ جو افغانی آپ نے 1.5 کروڑ 60 لاکھ کراچی میں بسائے ہوئے ہیں، یہ افغانی آپ پر حملہ کر رہے ہوں گے یا عوام پر حملہ کر رہے ہوں گے، جیسے ہوتا آیا ہے. ابھی زیادہ نہیں 3-4 مہینے ہوئے ہیں جو کراچی میں بلاسٹ ہوئے تھے، صدر میں، بولڈر مارکیٹ میں، یاد ہے نا؟ وہ بھی یہی طالبان تھے، یہی ٹی ٹی پی کے تھے، یہی افغانی تھے. ان کا نام کیوں نہیں لیا گیا؟ ان کا نام اس لیے نہیں لیا جاتا کیونکہ ان کی منشیات، ان کے اسلحے کی بیپار میں اور ان کی ہر کرمنل ایکٹیویٹی کا آپ کو پتہ ہے، اور آپ لوگوں کو ہو سکتا ہے اس میں حصہ ملتا ہو، کیونکہ سوشل میڈیا پہ تو یہی بات ہوتی ہے کہ افغانی دہشت گردوں کی جتنی بھی ایکٹیویٹی ہے اس پر جو اتنے کھلے عام کام چل رہا ہے، اس پہ اداروں کا اپنا ہاتھ ہے. ویڈیو زیادہ لمبی ہو گئی ہے. میں الطاف حسین صاحب کی جو بیان تھا اس پہ میں اگلا ویلاگ بناؤں گا انشاءاللہ. اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا. پاکستان کے جتنے بھی دشمن ہیں اللہ تعالیٰ ان کو غارت کرے. کراچی کے دشمنوں کی نسل برباد کرے. اللہ تعالیٰ جو کراچی کے دشمن ہیں ان کی نسلوں کو ایسا برباد کرے کہ دنیا میں مثال رہے. پاکستان پائندہ باد. اللہ حافظ.